ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، زمین کے دادا بننے کی کوشش بولو نہ کرو، اکڑ کے مت چلا کرو. کیوں؟ انک لن تخرق الارض، زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع کر دو. تو جتنے ہو اتنے ہی رہو. تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے. اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو. اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جو زیادہ فنٹر بن رہا ہو نا اس سے کہیں تو بیت الخلا کس وقت جاتا ہے، وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح 8 بجے جاتا ہوں. تو بولے تیری اوقات کیا ہے؟ صبح 8 سے 8:30. اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہو نا، جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا. اس لیے ہم نے بزرگوں سے، علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے. ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں، وہ متکبر نہیں ہو سکتا. تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں؟ بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے، بات بات پہ روتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے، چلاتے تھے، مائیں سہارا دیتی تھی. اس وقت دادا گیری تھی کیا؟ ماں پھینک کے چلی جاتی، کیا اوقات تھی اس وقت؟ کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے، ٹوٹے، کبھی ادھر جا رہا ہے، توتلا بول رہا ہے، آہستہ آہستہ بولنا سیکھے. تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا، تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھنا شروع. ظلم کرتا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، تو کون ہے مجھے سمجھ. ابے بھائی تھوڑے دن کے لیے تجھے جوانی ملی ہے، ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تو آئے گا. پھر بڑھاپے میں دیکھو نا ہوتا کیا ہے، کانپ رہے ہوتے ہیں، راشا تاری ہو گیا. وہ ایک سنگر تھا، بڑی اچھی آواز تھی، جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے، کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا ضروری ہے. کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر. تو پھر بیچارے نے بتیسی لگوائی. پھر جب گانا گاتا بتیسی گر جاتی، پھر لگاتا، پھر گاتا، گر جاتی. کس نے کہا بھائی بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو، ایک ہی کیسٹ میں بیان کرو نا. تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا، کمر جھکے گی، ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی. تو یہ اپنا ماضی دیکھو، اپنا فیوچر دیکھو. اور حال بھی کیا ہے، ایک وائرس آ گیا کورونا کا، یا کوئی اور بیماری آ گئی دھڑام سے ایسی کی تیسی، تو نہ حال تمہارا، ابھی تھوڑی سی جوانی ہے، تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچھا چلا گیا بیڑا غرق. بخار ہو جاتا ہے، کیسے پڑ جاتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا، ڈینگی مچھر نے، اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے، پلیٹلیٹس گر گئے. بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ. تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا، جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جیسے کسی بھکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے، نہا دھو کے، کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا، جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے، چھین لیا جائے گا. لیکن وہ بھکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہا ہے اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے، رکشے والوں کو. بھائی کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے، ابے ہٹ بے غیرت، سڑک پہ چل رہا ہے، دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے. عقل مند کیا کہے گا، ابے تیری اوقات تو رکشے کی بھی نہیں ہے، 2 منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی ہے اور تو اپنی اوقات بھول گیا. تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا، اتر نیچے. تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں. جو تکبر کرتا ہے نا، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں. تو تکبر سے اپنا ہی نقصان، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. تواضع اللہ کو پسند ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.